बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो में जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा से तवस्सल का तरीका और दो मोजज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन सामीन से दरख्वास्त है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, इस अंधेरे को आप रोशनी में बदलना चाहते हैं तो कायनात में जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का वास्ता सबसे बड़ा वास्ता है। अगर कोई समझे तो आयतुल्लाह रज़ा बहाउद्दीनी फरमाते हैं कि जिस दरख्वास्त पर जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा दस्तखत फरमा दे तो उस दरख्वास्त पर गोया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमाए मासूमीन के भी दस्तखत हो गए, यानी वो दुआ कबूल हो गई। आरफ़ो कमाल के नाम से एक किताब है जो आयतुल्लाह मोहम्मद रज़ा निको नाम ने लिखी है। उसमें वो बयान फरमाते हैं कि अगर जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा से इन जुमलों से तवस्सुल किया जाए तो फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। तो वो जुमले क्या हैं? इलाही बा इस्मत फ़ातिमा, बा नूर फ़ातिमा, बा शरफ़ फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। तो जनाब सैयदा फ़ौरन मदद को पहुँच जाती हैं। आज के दौर में भी अगर कोई खलूस के साथ जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा से मुतवस्सल हो तो आज के दौर में भी मोजज़ात होते हैं। आज के दौर का दिल दहला देने वाला वाक़या कि एक बहुत बड़ा ताजिर, बाज़ उलमा के बकौल बहरीन का रहने वाला, बाज़ के बकौल वो दुबई का रहने वाला था, लेकिन बहरहाल फिर वो ईरान आ गया था। उसने मुहर्रम में अशरे अव्वल की मजालिस का इनकाद किया। उसने जिस खतीब को बुलाया उसे कहा कि आप अशरे के इब्तदाई दिनों में जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के मुसाहिब पढ़ें। खतीब ने साहिब खाना से कहा कि मुहर्रम के अशरे अव्वल के मखसूस मुसाहिब होते हैं। किसी मजलिस में मदीना से रवानगी का जिक्र होता है, किसी मजलिस में जनाब हुर के मुसाहिब पढ़े जाते हैं, किसी में जनाब ओनो मोहम्मद के मुसाहिब, किसी में शहजादा कासिम के मुसाहिब। अगर आप कहें तो इसी मुनासबत से मजालिस में मुसाहिब पढ़ दूँ, लेकिन साहिब खाना कहने लगा, नहीं, मेरा दिल ये है, मेरा इरादा ये है, मेरा इसरार ये है कि कम अज़ कम अशरे अव्वल की शुरू की मजालिस में जनाब सैयदा के मुसाहिब ही पढ़े जाएं। वो खतीब मजबूर हो गए कि साहिब खाना की फरमाइश है, इसलिए उन्होंने अशरे की शुरू की मजालिस में जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के मुसाहिब पढ़े। जब अशरे अव्वल तमाम हो गया तो उस खतीब ने, उस आलिम ने साहिब खाना से पूछा कि आपने क्यों इसरार करके जनाब ज़ाहिरा के मुसाहिब पढ़वाए? आपको बीबी पाक से खास अकीदत है? कहने लगा कि मैं पहले जनाब ज़ाहरा का मानने वाला नहीं था, शिया नहीं था, मैं अरब कंट्री का रहने वाला था, बहुत पैसे वाला था। जब मेरी शादी हुई 1 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी बेटी अता की। आप सोचिए कि जो बाप अपने लख्ते जिगर को हर वक्त देखता रहे, उसकी ज़िंदगी का महवर उसकी बेटी हो। अरब अपनी कहानी बताते हुए कहने लगा कि जैसे ही मेरी बेटी बड़ी होती गई उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ने लगी। वो बड़ी प्यारी छोटी छोटी बातें करने लगी। अगर मैं अपने ऑफिस जाता तो मसरूफियत के बावजूद मैं दिन में कई मर्तबा फ़ोन पर उससे बातें करता। एक दिन अचानक मेरी बीवी का फ़ोन आ गया, आप जल्दी घर पहुँचे, बच्ची के गले में सिक्का फंस गया है। वो कहने लगा। मैं दौड़ता हुआ बेचैन हालत में घर पहुँचा तो देखा कि मेरी बेटी बड़ी मुस्तरिब है, सांस रुक रुक कर चल रही है, हालत बहुत ख़राब है। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये सिक्का ऐसी जगह फंस गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा, आप किसी भी तरीके से ये सिक्का निकालें। डॉक्टर ने कहा
کہ یہ آپریشن یہاں نہیں ہو سکتا، آپ ابھی ابھی فلائٹ پکڑیں اور فرانس کے فلاں ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوگا، پھر یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں اتنا امیر تھا، اسی وقت میں نے اپنا جیٹ طیارہ منگوایا، سفر کر کے فرانس پہنچا، اس ہاسپٹل میں پہنچا، ڈاکٹرز موجود تھے، وہ میری بیٹی کو آپریشن کے لیے اندر لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا سکہ تو نکال لیں گے، مگر جس جگہ سکہ پہنچ چکا ہے اوزار کے استعمال سے آپ کی بیٹی کی قوت سماعت ختم ہو جائے گی، وہ سننے کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم علاج کریں۔ میں مجبور تھا، کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کی جان بچائیں۔ آپریشن کی پوری تیاری ہو چکی تھی، میں دیوار سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا میری بچی کے ساتھ، کیسے آگے کی زندگی چلے گی، کہ اچانک میں نے تصور میں مدینے کا رخ کیا اور مجھے رسول اسلام یاد آئے۔ انہیں یاد کیا، ان کی پیاری بیٹی کو یاد کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں ان سے ملاقات کرتے تھے، جب سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے حضرت زہرا کے پاس جاتے تھے۔ یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ میری بچی کو شفا دے دیجئے۔ کہنے لگا، میں پکار رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، میری حالت عجیب ہو گئی کہ جناب فاطمہ کو یاد کرتے ہوئے یہاں تک کہ ڈاکٹرز باہر آئے اور خوشخبری دینے لگے کہ جناب مریم علیہ السلام نے تیری بچی کو بچا لیا، حضرت مریم نے اسے شفا دے دی۔ کہنے لگا، میں سمجھ گیا کہ جس جناب مریم کی یہ بات کر رہے ہیں وہ فخر مریم جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ دوڑتا ہوا بچی کے پاس گیا، بچی کو سینے سے لگایا۔ بچی کہنے لگی، بابا جان، آپ کو پتہ ہے جب آپ چلے گئے تھوڑی دیر پہلے ایک بی بی میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، اس کے بعد اپنا ہاتھ میری پشت پر مارا تو سکہ خود بخود باہر آ گیا، اور جب وہ جانے لگی تو ایک جملہ کہا کہ اپنے بابا کو یہ کہنا جتنی محبت اس کو اپنی بیٹی سے ہے اس سے زیادہ میرے بابا کو اپنی بیٹی سے تھی، تو اپنی بیٹی کی اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکا۔ ہائے مدینہ، جس میں ان کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، دروازے اور دیوار کے بیچ میں اسے پیس دیا گیا۔ سامعین محترم، سنا آپ نے کہ جناب سیدہ کے وسیلے سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ پریشان ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو قبول نہیں ہو رہی، جناب سیدہ کے وسیلے سے مانگیے خدا سے، ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ کیسے بنا دے گا؟ ایک اور معجزہ۔ ایران میں آقا سید ہادی میلانی کے پاس جرمن سے ایک فیملی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھائیں۔ آقا میلانی پوچھتے ہیں، کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ میاں بیوی اور ایک بچی ہے۔ کہنے لگے، ہماری یہ بچی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہم اس کا آپریشن کر دیں گے، مگر ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ بچی بچے گی یا مر جائے گی۔ اتنا سننا تھا، اتنا سینسٹیو آپریشن ہے، لیکن میری بچی نے کہا میں آپریشن ٹیبل پر مرنا نہیں چاہتی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ ہمارے گھر میں ایک ایرانی خاتون ملازمہ تھی۔ میری بیٹی ہر وقت روتی رہتی کہ کوئی میرے سارے پیسے لے لے، ساری جائیداد لے لے، مجھے شفا دے دے۔ ہماری ملازمہ کہنے لگی، میں تمہیں ایک طبیب کا پتہ بتاؤں، ان کی دعا سے تم صحت یاب ہو جاؤ گی۔ تو بچی کہنے لگی، میرے بابا کے پاس بہت دولت ہے، میں ساری جائیداد، ساری دولت انہیں دے دوں گی۔ ملازمہ کہنے لگی، نہیں، انہیں دولت نہیں چاہیے، وہ ہماری آقا زادی شہزادی فاطمہ زہرا ہیں۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھیں، تمہاری پسلیاں ٹوٹ گئیں،
ان کی پسلیوں کو توڑا گیا۔ تم اس بیوی کے وسیلے سے دعا مانگو، تمہیں یقیناً شفا مل جائے گی۔ اب وہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ بس ملازمہ نے نام سکھا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اس طرح سے میری شہزادی کو پکارو۔ اے پہلو شکستہ فاطمہ، ہماری مدد کیجیے، مجھے شفا دیجیے۔ یہ جملے سکھا کر ملازمہ دوسرے کمرے میں آئی۔ کہا شہزادی، میں نے آپ کا پتہ بتا دیا ہے، میری لاج رکھ دیجیے گا، اس بچی کو صحت یاب کر دیں۔ آغا میلانی سے اس بچی کا باپ کہنے لگا کہ میری ملازمہ اور بچی اس طرح سے رو رہی تھی۔ میری بیوی نے بھی کہنا شروع کیا، اے پہلو شکستہ فاطمہ، میری بچی کو شفا یاب کر دے۔ ہم سب دعا کر رہے تھے کہ یک بارگی میری بچی پکاری، بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا میں شفا یاب ہو گئی۔ اب جو میں نے اسے جا کر دیکھا اور کہا بیٹا کیسے شفا مل گئی، کہنے لگی میرے کمرے میں ایک بی بی آئی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہنے لگی تم جسے بلا رہی ہو وہی ہوں، تم نے مجھے پکارا تھا۔ اس بی بی نے آ کر میری پسلیوں پر ہاتھ پھیرا، بابا میں ٹھیک ہو گئی۔ میں کہتی ہوں کہ اس بچی کی پسلیاں تو ٹھیک ہو گئی، مگر میری شہزادی کا پہلو آج بھی شکستہ ہے، ایک ہاتھ پہلو پر ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں بی بی، آپ کو دوسروں کا کتنا خیال ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھے جناب سیدہ کے معجزات۔ میرا سلام ہو اس بی بی پر، ان کے بابا پر، ان کی آل پر۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں جناب فاطمہ زہرا کے نام کے ساتھ سلام ضرور لکھیے گا۔